ایسے گناہ جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، تباہی لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا سچ بتانے جا رہی ہوں، ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے سن کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا، روح تڑپ جائے گی۔ عورتوں کے ایسے گناہ جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، تباہی لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ یہ وہ راز ہے جسے سن کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا، روح تڑپ جائے گی اور عقل حیران رہ جائے گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض گھروں میں رزق آتے ہی ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ رزق آتا تو ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ کچھ گھروں میں دن رات محنت کے باوجود غربت اور تنگ دستی کیوں ڈیرے ڈال لیتی ہے؟ کچھ گھر ایسے کیوں ہوتے ہیں جہاں ہر دروازہ بند ہوتا چلا جاتا ہے؟ بیماری، قرضے اور بے سکونی اس گھر کے مکینوں کا نصیب بن جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا سکون، محبت اور برکت اچانک ختم ہو جاتی ہے؟ آخر ان سب کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کئی لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تنگ دستی اور بدحالی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کو ایسی حیران کن باتیں بتانے جا رہی ہوں، ایسے راز اور حقیقتیں بتانے جا رہی ہوں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ یہ راز جان کر آپ کو سمجھ آئے گی کہ غربت اور تنگ دستی صرف قسمت نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھار ہمارے اپنے اعمال، خاص طور پر عورتوں کے چند گناہ گھر کی بربادی کے سبب بن جاتے ہیں۔ عورتوں کے چند گناہ، چند کام ایسے ہیں جو گھر کو بربادی کے دہانے پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو نہ صرف گھر کا سکون چھین لیتے ہیں بلکہ گھر میں بے برکتی، تنگ دستی اور مصیبتیں لے آتے ہیں۔ وہ کون سے گناہ ہیں جو عورتیں جانے انجانے میں کرتی ہیں اور پھر ساری زندگی غربت اور پریشانی کا سامنا کرتی ہیں؟ آج میں آپ کو یہ ساری باتیں گہری معلومات کے ساتھ بتانے والی ہوں۔ یہ باتیں سننے سے پہلے دل تھام کر بیٹھ جائیے، کیونکہ جو حقیقت میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ شاید آپ کے گمان میں بھی نہ ہو۔ تو پیاری بہنوں، بنا کسی دیر کے اب سب سے پہلے گناہ کی بات کرتے ہیں۔ 5 گناہوں میں سے پہلا گناہ بتانے جا رہی ہوں جسے شاید آپ نے ہمیشہ معمولی سمجھا ہو، حقیر جانا ہو اور کبھی اس کے بارے میں گہری سوچ کے ساتھ سوچا بھی نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیں، یہ وہ گناہ ہے جو کسی بھی گھر میں غربت، تنگ دستی اور تباہی لے آتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے بہت سی عورتیں حقیر سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر دن رات کرتی رہتی ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنے ہی گھر کو تباہی کے دہانے پر لے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ پہلا گناہ، شوہر کے کھانے میں کمی کرنا یا کھانے کے ساتھ بددیانتی کرنا۔ کتنا عجیب سا گناہ ہے۔ جی ہاں، یہ وہ گناہ ہے جسے بہت سی عورتیں معمولی سمجھ کر اپنا لیتی ہیں، لیکن یہی عمل گھر میں بے برکتی اور غربت کو دعوت دیتا ہے۔ کچھ عورتیں کھانے میں لاپرواہی کرتی ہیں، شوہر کے لیے کھانا کم بناتی ہیں، اچھے کھانے کی بجائے عام یا باسی کھانے پر گزارا کراتی ہیں، جبکہ خود اپنے لیے اچھا کھانا تیار کرتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کھانے کے کسی حصے کو چھپا کر رکھ دیتی ہے تاکہ اپنی پسند کی چیزیں بعد میں خود کھائے یا پھر اپنے گھر والوں کو دے سکے۔ یہ عمل کیوں کرتی ہیں؟ یہ اپنے شوہر کے ساتھ کوئی بغض رکھتی ہیں، کوئی دشمنی رکھتی ہیں۔ یہ عمل دیکھنے میں معمولی لگتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ایک ایسا گناہ ہے جو دولت کو، رزق کو، برکت کو روک دیتا ہے، گھر میں برکت کو آنے ہی نہیں دیتا اور گھر میں غربت اور بدحالی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں رزق کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ گویا اپنے ہی ہاتھ سے اپنے گھر کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث کی وضاحت میں علماء فرماتے ہیں کہ رزق کے ساتھ خیانت میں وہ
سب چیزیں شامل ہیں جو کسی کے حق میں کمی یا زیادتی کے ساتھ کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی محنت سے لایا ہوا کھانا چھپا کر خود کے لیے الگ کر لے تو وہ اصل میں اپنے ہی گھر سے برکت کو باہر پھینک رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور کھانے پینے میں اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کھانے میں بددیانتی یا کمی بیشی کرنا یہ ایسے گناہ ہیں جو اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں۔ اگر کوئی عورت کھانے میں خیانت کرے یا اپنے شوہر کے رزق کو خیانت سے استعمال کرے تو اس کے گھر سے سکون، برکت اور خوشحالی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے گھروں میں غربت اور مصیبت کا ڈیرا ہو جاتا ہے اور گھر والوں کے چہروں سے خوشی غائب ہو جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھیں کہ کھانے میں خیانت نہ صرف غربت کو دعوت دیتی ہے بلکہ اللہ کی رحمت کو بھی دور کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر خوشحال رہے، شوہر کی کمائی میں برکت ہو اور آپ کی اولاد فرما بردار ہو تو اپنے شوہر کے رزق کا خیال رکھیں اور ہر لقمہ اس نیت سے بنائیں کہ یہ کھانا میرے گھر میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رزق ہے، اور اسے امانت سمجھ کر شوہر کے حق کو پورا کریں۔ میری پیاری بہنوں، کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ گھر کی غربت اور بے برکتی صرف قسمت کا کھیل ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ ان کے اپنے ہی کچھ گناہ اس غربت اور پریشانی کو دعوت دیتی ہیں۔ کچھ عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتی ہیں جو نہ صرف ان کے گھر کو ویران کر دیتا ہے بلکہ رزق میں بے انتہا کمی کا سبب بن جاتا ہے۔ خاص طور پر وہ عورتیں جو اپنے شوہر کی محنت سے کمائے ہوئے مال اور کھانے میں خیانت کرتی ہیں، حقیقت میں وہ اپنے ہی گھر کے سکون کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں کھانے کے معاملے میں حد سے زیادہ خود غرض ہو جاتی ہیں، کبھی شوہر کے حصے کا کھانا خود کھا جاتی ہیں اور کبھی اپنے گھر والوں کے لیے چھپا کر رکھ لیتی ہیں، لیکن شوہر کو نہیں دیتی۔ نہ جانے شوہر کے ساتھ کون سی دشمنی ہوتی ہے، اور کبھی جان بوجھ کر اپنے شوہر کو ایسا کھانا دیتی ہیں جو باسی ہوتا ہے، یا پھر اس میں سے بہتر حصہ نکال کر اپنے لیے بچا لیتی ہیں اور شوہر کو خراب حصہ دے دیتی ہیں۔ اچھا حصہ خود رکھ لیا، خراب حصہ شوہر کو دے دیا۔ یہ وہ عمل ہے جو گھر میں بے برکتی، غربت اور نحوست کو دعوت دیتا ہے۔ آج کل کی کچھ عورتوں میں یہ عادت تو عام ہو چکی ہے کہ وہ شوہر کے مال کو اپنی ملکیت سمجھ کر بے دریغ خرچ کرتی ہیں۔ اگر شوہر کے مال میں برکت نہیں ہو رہی تو کچھ عورتیں اس کا الزام شوہر پر ڈال دیتی ہیں کہ تمہاری کمائی میں برکت نہیں ہے، تم محنت نہیں کرتے، یا تم پیسے سنبھال کر نہیں رکھتے، نہ جانے کس عورت کو دے دیتے ہو، کون سی معشوق بنا رکھی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں وہ عورت خود اپنے رویے سے اپنے شوہر کے رزق کو ختم کر رہی ہوتی ہے۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو گھر میں برکت لانے کی بجائے لمبی زبان چلا کر ناشکری کر کے اور بدتمیزی سے اپنے ہی ہاتھوں اپنا سکون برباد کر دیتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے ہمیشہ اپنی خوشیوں کو مقدم رکھتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو شوہر کے آرام کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں ہر وقت مصروف رہتی ہیں۔ شوہر چاہے کتنی ہی محنت کر لے، دن رات تھکاوٹ سے نڈھال ہو کر گھر آئے، لیکن ایسی عورتیں شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ کی بجائے شکایتیں تھوپتی ہیں۔ وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ شوہر بھی انسان ہوتا ہے، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں۔ اس کی ہمت کو توڑنے والا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہوتا ہے کہ اس کی محنت کو معمولی سمجھا جائے۔ یہ وہ رویہ ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس گھر میں ناشکری کی جاتی ہے وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھانا چاہتی ہوں۔ مان لیں، فرض کر لیں کہ ایک شخص کے پاس 2 تھیلے تھے۔ ایک تھیلے میں بہترین قسم کا آٹا، اچھے والا آٹا تھا، اور دوسرے میں عام درجے کا آٹا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بہترین آٹا میرے لیے روٹی بنانے کے لیے استعمال کرنا اور عام آٹا باقی کاموں کے لیے۔ لیکن عورت نے بدنیتی سے کام لیا، وہ اچھے آٹے کو چھپا کر رکھتی ہے اور شوہر کو عام آٹے سے بنی روٹیاں پیش کرتی ہے۔ جب وہ شوہر یہ کہتا ہے کہ روٹیاں اچھی نہیں بنی تو وہ یہ کہتی ہے کہ آٹا تو خراب تھا، میں نے تو اچھے طریقے سے پکایا تھا۔ تو اس نے اب شوہر کو اعتماد دلایا کہ میں اچھا آٹا استعمال کر رہی ہوں، لیکن وہ
वो अच्छा आटा इस्तेमाल तो नहीं कर रही थी। कुछ दिन के बाद उसके छुपाए हुए आटे में कीड़े पड़ गए, वो सड़ गया, बर्बाद हो गया, जाया चला गया। वो आटा न खुद खाने के काबिल रहा और ना ही शोहर के काम आ सका। नतीजा ये निकला कि वो औरत ना सिर्फ अपने शोहर के दिल में झूठ बोलकर अपनी इज्जत खो बैठी, बल्कि अपने रिज़्क में भी बेबरकती का सबब बन गई। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपके शोहर के माल में बरकत हो, आपका घर खुशहाल रहे, सुकून और मोहब्बत कायम रहे, तो इस नेमत को अल्लाह की अमानत समझकर इस्तेमाल करें। शोहर की मेहनत का ख्याल रखें और हमेशा रिज़्क में दयानतदारी इख्तियार करें। याद रखें, अल्लाह के यहाँ देर ज़रूर है मगर अंधेर नहीं। अगर आप अपने घरों में बरकत चाहती हैं तो अपनी नीयतों को दुरुस्त करना होगा। तो प्यारी बहनों, अब बात करती हैं दूसरे गुनाह की, जो घर में बेबहा गुर्बत, बेबरकती और तबाही लेके आता है। ये वो गुनाह है जो आजकल की औरतें इसे बहुत ज़्यादा मामूली समझकर करती हैं, लेकिन हकीकत में यही गुनाह घर के सुकून को गारत कर देता है और रिज़्क के दरवाजे बंद कर देता है। ये वो अमल है जो औरत अपने ही हाथों से अपने शोहर का दिल जख्मी करके अपने घर को वीरान कर देती है। दूसरा गुनाह ये है कि अपनी जुबान से शोहर के दिल को तकलीफ देना, शोहर के दिल को जख्मी करना और घर के सुकून को बर्बाद कर देना। ऐसी औरतें बज़ाहिर खुद को समझदार और अक्लमंद समझती हैं, लेकिन इनकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज शोहर के दिल पर ऐसे तीर चलाते हैं जो ना सिर्फ उसके जज्बात को मजरूह कर देते हैं, बल्कि उसके दिल से बीवी के लिए मोहब्बत और वकार भी ख़त्म कर देते हैं। कुछ औरतें मामूली बात पर शोहर के सामने तानाज़नी शुरू कर देती हैं। कुछ तो अपने शोहर को दूसरों के सामने जलील करने से भी दरेक नहीं करती। उनकी ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज इतने खतरनाक होते हैं, इतने जहरीले होते हैं कि घर के सुकून को आहिस्ता आहिस्ता जड़ से ख़त्म कर देते हैं। ऐसी औरतें मामूली सी गलती पर भी शोहर को सख्त सुस्त कहने लगती हैं। शोहर को कहती हैं, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं, तुम हमेशा गलत करते हो, तुम्हारी कमाई में बरकत ही नहीं है। यही वो जुमले होते हैं जो शोहर के दिल पर तीर की तरह चुभते हैं। वो शोहर जो अपनी बीवी को खुश देखने के लिए दिन रात मेहनत करता है, जो अपनी थकन को भूल कर घर आता है ताकि सुकून के चंद लम्हे अपनी बीवी और बच्चों के साथ गुजार सके, वही शोहर इन जुमलों से अंदर ही अंदर टूटने लगता है। वो औरत जो अपने शोहर को लफ्ज़ों से तकलीफ देती है, वो असल में अपने ही घर को बर्बादी के दहाने पर ले जा रही होती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो औरत अपने शोहर को तकलीफ देती है, जो अपने शोहर का दिल जख्मी करती है, अल्लाह उस पर लानत फरमाता है यहाँ तक कि वो बाज आ जाए। ये वो बदतरीन अंजाम है जो उस औरत के लिए तैयार किया गया है जो अपनी जुबान से घर का सुकून बर्बाद कर दे। ऐसी औरत भूल जाती है कि शोहर के दिल को चीरने वाला हर लफ्ज़ आसमानों पर लिखा जाता है और एक दिन यही अल्फाज इसके घर की बर्बादी का सबब बन जाते हैं। छोटी सी मिसाल ले लो कि एक शख्स था जो रोज़ अपने बाग में पानी देता था और बाग की देखभाल करता। उसका बाग खूब सरसब्ज़ था, दरख्त फलों से लदे हुए थे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। एक दिन उसकी बीवी ने कहा कि तुम दिन रात बाग को पानी देते हो, लेकिन फिर भी फल अच्छे नहीं आते। ये बाग किसी काम का नहीं, और अगर तुम पानी ना भी दो तो ये ऐसे ही सरसब्ज रहेगा, इसमें कोई फर्क तो नहीं आ जाएगा। शोहर ने दिल बर्दाश्ता होकर बाग को पानी देना छोड़ दिया। चंद ही दिन में दरख्त सूखने लगे, पत्ते झड़ गए और वो बाग जो कभी हरी भरी जन्नत हुआ करता था वो वीरान हो गया। बीवी को उस वक्त एहसास हुआ कि जो बाग हमेशा फल देता था वो उसके अल्फाज से बर्बाद हो गया। मेरी बहनों, यही मिसाल उस घर की है जिसमें बीवी अपनी जुबान से शोहर के दिल को चीरती है। वो शोहर जो बीवी की मोहब्बत के सहारे जिंदगी की मुश्किलात को बर्दाश्त करता था, वही शोहर जब दिल शिकस्ता होता है तो उसके कदम घर से बाहर निकलने लगते हैं, मतलब दूसरी औरतों की तरफ जाने लगते हैं। फिर ना घर में सुकून रहता है, ना रिज़्क में बरकत और ना ही बच्चों पर अच्छी तरबियत का असर बाकी रहता है। याद रखें, जुबान से निकले हुए अल्फाज भी आमाल में शामिल होते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में सुकून हो, मोहब्बत हो, बरकत हो, तो अपनी जुबान को काबू में रखें। अपने शोहर के लिए दुआ देने वाली बने, उसके लाए हुए रिज़्क पर शुक्र अदा करें और कभी भी उसके दिल को अपनी बातों से तकलीफ ना दें।
याद रखें, शौहर के दिल को सुकून देना एक बीवी के लिए सबसे बड़ी नेकी है। प्यारी बहनों, आज के दौर में बहुत सी औरतें ऐसे अमाल को मामूली समझती हैं जो दरअसल उनके घरों में गुर्बत, बेबरकती और तबाही को दावत देते हैं। अफसोस की बात यह है कि आज की औरत अपनी जुबान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके अपने ही शौहर को तकलीफ देने में कोई झिझक महसूस नहीं करती। वो भूल जाती है कि उसके अल्फाज सिर्फ बातें नहीं होते, बल्कि ये ऐसे तीर होते हैं जो शौहर के दिल में दर्द छोड़ जाते हैं, शौहर के दिल को जख्मी कर जाते हैं। आज की बहुत सी औरतें अपने शौहर से मीठे लहजे के साथ बात करने की बजाय हर वक्त शिकायतों का ढेर लगाए रखती हैं। कभी कहती हैं तुम तो कुछ कर नहीं सकते, कभी ये ताना देती हैं कि शौहर को कभी ये ताना देती हैं कि दूसरों के शौहर तो अपनी बीवी और बच्चों पर लाखों खर्च करते हैं, तुम्हें तो बस अपने आप से फुर्सत नहीं। और कभी ये शिकायतें करके शौहर को अपनी नजरों में नीचा साबित करने की कोशिश करती हैं। ऐसी औरतें भूल जाती हैं कि अगर शौहर के दिल से मोहब्बत खत्म हो जाए, इज्जत खत्म हो जाए, तो घर का सुकून, मोहब्बत और बरकत सब कुछ खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अफसोस की बात यह है कि आजकल कुछ औरतें इस कदर हद से ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि वो दूसरों के सामने भी अपने शौहर को शर्मिंदा करने से दरेक नहीं करती। कभी शौहर की कमाई को हकीर कहकर, कभी उसकी शख्सियत को कमजोर कहकर और कभी उसकी मेहनत को मामूली जानकर अपने ही हाथों अपने शौहर की इज्जत को पामाल कर देती है। याद रखें, ऐसी औरतें, ऐसी जुबान जो शौहर के दिल को तकलीफ दे, वो जुबान दर हकीकत घर की बरकत को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी मिसाल देकर समझाती हूँ जो आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख देगी। एक औरत के पास एक खूबसूरत गुलदान था, जिसे वो डेली साफ करती, उस गुलदान को बहुत ज्यादा हिफाजत के साथ रखती, संभाल कर रखती, उसे पानी देती और कहती ये गुलदान मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है, मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। एक दिन उस औरत ने गुस्से में आकर गुलदान को मेज पर पटक दिया, गुलदान नीचे गिरा, मगर हैरत की बात यह थी कि वो टूटा नहीं, टूटने से बच गया। औरत ने सोचा शुक्र है कुछ हुआ नहीं, मेरा गुस्सा भी खत्म हो गया, गुलदान भी बच गया। उसने उसे दोबारा साफ करके अपने कमरे में रख दिया। कुछ दिन बाद उसे फिर गुस्सा आया, गुस्से में आकर उसने उसे फिर से झटक दिया। अब की बार फिर से वो जमीन पर गिरा, लेकिन टूटा नहीं, फिर भी बच गया। वो हर बार गुलदान को धक्का देती, जब भी गुस्सा आता गुस्सा भी निकाल लेती, गुलदान भी बच जाता और औरत को इत्मीनान हो जाता कि ये तो बहुत ज्यादा मजबूत है, कभी नहीं टूटेगा। मगर फिर वो दिन आया जब एक मामूली सा उसे धक्का लगा, जमीन पर गिरा, गिरते ही रेजा रेजा हो गया। औरत ने जब गुलदान के टुकड़ों को इकट्ठा किया तो उसे पता चला कि वो पहले ही अंदर से दरारों का शिकार हो चुका था, बस नजर नहीं आती थी। यही हाल उस औरत का होता है जो हर वक्त अपनी जुबान से अपने शौहर के दिल को चीरती रहती है। स्टार्टिंग में शौहर खामोश रहता है, जब शुरू आगाज होता है शौहर खामोश रहता है, इसको इग्नोर करता है, बर्दाश्त करता है, लेकिन इस बर्दाश्त के पीछे दिल पर लगने वाले वो जख्म होते हैं जो रफ्ता रफ्ता उसके जज्बात को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर वो दिन आता है जब शौहर अपनी बीवी से दिली तौर पर दूर हो जाता है, ना उसकी मोहब्बत बाकी रहती है, ना इज्जत और ना ही घर में बरकत का साया बाकी रहता है। प्यारी बहनों, याद रखें कि शौहर के दिल पर लगने वाला हर तीर आपके अपने घर के सुकून को छीन लेता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका घर जन्नत का गहवारा बना रहे तो अपने शौहर की दिल से इज्जत करें, अपने शौहर को मोहब्बत दें, उसकी कमाई को हकीर ना जानें और अपनी जुबान से शौहर को तकलीफ ना दें, बल्कि उसके दिल को जीतने की कोशिश करें। तो प्यारी बहनों, जो औरत अपनी जुबान पर काबू पा लेती है वो ना सिर्फ शौहर के दिल की मलका बन जाती है, बल्कि उसका घर भी बरकत और सुकून का गहवारा बन जाता है। तो अब बात करते हैं तीसरे गुनाह की, जो घर में बेबहा गुर्बत, बेबरकती और तबाही का सबब बनता है। ये वो गुनाह है जिसे आजकल बहुत सी औरतें मामूली समझकर करती हैं, लेकिन असल में ये गुनाह उनके घर को ऐसा बर्बाद कर देता है कि फिर खुशहाली लौट कर नहीं आती, सुकून मिट्टी में मिल जाता है और मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। वो तीसरा गुनाह ये है कि
کہ شوہر کے رشتہ داروں سے بدتمیزی کرنا، ان کی عزت کو مجروح کرنا، یہ گناہ آج میرے معاشرے میں بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ عورتیں شادی کے بعد شوہر کے ماں باپ، بہن بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں کو اپنی زندگی میں رکاوٹ سمجھنے لگتی ہیں۔ ساس کو اپنی زندگی میں رکاوٹ سمجھتی ہیں، سسر کو اچھا نہیں جانتی، نند کو تو ویسے ہی آگ سمجھتی ہیں۔ وہ شوہر پر دباؤ ڈالتی ہیں کہ تم اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھے اہمیت دو، اپنے بہن بھائیوں کو نظر انداز کرو یا اپنے گھر والوں سے کم بات کرو۔ ایسی عورتیں نہ صرف اپنے شوہر کے دل کو ٹھیس پہنچاتی ہیں بلکہ اس کی روح کو بھی بے سکون کر دیتی ہیں۔ یہ عورتیں شوہر کے رشتہ داروں سے بات کرتے ہوئے تلخ لہجہ اختیار کرتی ہیں، انہیں برا بھلا کہتی ہیں اور کبھی کبھار ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں جو دل کو چھلنی کر دینے والے ہوتے ہیں۔ وہ بھول جاتی ہیں کہ شوہر کے دل میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے محبت فطری طور پر ہوتی ہے۔ اگر بیوی اس محبت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ اصل میں اپنے ہی شوہر کے دل سے اپنی محبت کو کم کر رہی ہوگی۔ ایسی عورتیں شوہر سے بار بار شکایتیں کر کے اسے پریشان کر دیتی ہیں۔ ایک تو وہ گھر کے لیے پریشان ہوتا ہے، گھر کے اخراجات کے لیے پریشان ہوتا ہے، اوپر سے بیوی اسے بھڑکاتی ہے، کہتی ہے تمہارے ماں باپ ہمیشہ میرے خلاف بولتے ہیں، تمہارے بہن بھائی میری زندگی کو عذاب بنا رہے ہیں، یا تم اپنے رشتہ داروں کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، مجھے کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے۔ یہ الفاظ دیکھنے میں معمولی لگتے ہیں، عورت سمجھ رہی ہوتی میں تو ٹھیک کہہ رہی ہوں، لیکن یہ شوہر کے دل پر ایسے تیر چلاتے ہیں جو آہستہ آہستہ اس کے دل سے بیوی کی محبت ختم کر دیتے ہیں۔ پھر وہ شوہر جو کبھی اپنی بیوی پر جان چھڑکتا تھا وہی بیوی سے دور بھاگنے لگتا ہے، اس سے بات کرنے سے کترانے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے جدا کرے وہ ایسی ہے جیسے کسی درخت کی جڑ کاٹ دی جائے۔ یہ حدیث اس بات کی صاف دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ جو عورت شوہر کے رشتہ داروں کے خلاف سازشیں کرتی ہے وہ اصل میں اپنے ہی گھر کی جڑیں کاٹ دیتی ہے۔ یاد رکھیں جو شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے وہ اسی وقت اپنی محبت کو قائم رکھتا ہے جب بیوی اس کے رشتہ داروں کے ساتھ عزت سے پیش آتی ہے، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتی ہے، اور شوہر کو اس بات کا سکون ہو جائے کہ میری بیوی میرے اپنوں کا بھی خیال رکھتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہاں پر میں چھوٹی سی ایک سبق آموز حکایت سناتی ہوں تاکہ آپ کو یہ بات گہرائی سے معلوم ہو جائے، سمجھ آ جائے کہ شوہر کے رشتہ داروں سے بدتمیزی گھر کی بربادی کا سبب کیوں بن جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، ایک درخت تھا جس کے 3 مضبوط تنے تھے۔ ایک دن ایک چڑیا نے ان تینوں تنوں میں سے ایک تنے پر اپنا گھونسلہ بنا لیا۔ چڑیا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تینوں تنے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں، ایک دوسرے کے سہارے کھڑے ہیں۔ کچھ دن بعد اس چڑیا نے، اس پیروں نے سوچا کہ میں ایک تنے کو کاٹ دوں تاکہ میرا گھونسلہ مضبوط ہو جائے اور محفوظ رہے۔ اس نے اپنی چونچ کے ساتھ ایک تنے کو کترنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ تنا کمزور ہوتا چلا گیا اور پھر ایک دن گر گیا۔ جیسے ہی وہ تنا گرا باقی 2 تنے بھی ساتھ ہی نیچے گر پڑے اور چڑیا کا گھونسلہ زمین پر آ گرا۔ یہی حال اس عورت